أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اخلصنا لوجهك الكريم. المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. بے شک اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب اس کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور بخشش اور عزت والا رزق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم قرآن مجید کے حقوق پڑھ رہے تھے. ہم نے اس کا حق تلاوتی، قرآن کی تلاوت کرنے کا حق، اور حق الحفظ، قرآن کو حفظ کرنے کا حق پڑھا. آج ہم حق التدبر کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی قرآن کا فہم حاصل کرنا، اس کی سمجھ بوجھ. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ صاد میں، کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے یہ بہت بڑی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا. یعنی تلاوت تو خوب کی جاتی ہے لیکن قرآن کے معنی پر غور نہیں کیا جاتا. قرآن پر تدبر نہ کرنے کی قرآن مجید میں ہی مذمت کی گئی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ محمد، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے. یحییٰ بن سعید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور محمد بن یحییٰ بن حبان رحمہ اللہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ محمد نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھے وہ بتائیے جو آپ نے اپنے والد سے سنا. اس نے کہا کہ میرے والد نے بتایا. وہ سیدنا زید بن ثابت کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ 7 دن میں قرآن مکمل کرنے کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. زید بن ثابت نے کہا یہ اچھا کام ہے، لیکن میں اسے آدھے مہینے یا 10 دن میں پڑھ کر مکمل کروں تو مجھے یہ 7 دن میں پڑھنے سے زیادہ عزیز ہے. اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایسا ہے.
انہوں نے کہا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ جس پر سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے کہا اس لیے تاکہ میں قرآن پر غور و فکر کروں اور اس کے مسائل پر رک کر غور کروں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے کہا ہم نے ایک لمبی زندگی گزاری اور ہم میں سے ہر ایک کو قرآن سے پہلے ایمان عطا کیا جاتا تھا، بس ایک سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو وہ اس کے حلال، اس کے حرام، اس کے اوامر اور اس کے نواہی سکھاتے، وہ چیزیں بھی سکھاتے جن کے پاس رکنا چاہیے۔ پھر میں نے ایسے لوگ دیکھے جن میں سے کسی کو ایمان سے پہلے قرآن عطا کیا جاتا تو وہ سورت الفاتحہ سے لے کے قرآن کے اختتام تک پڑھ جاتا، لیکن وہ یہ نہ جان پاتا کہ قرآن نے اسے کیا حکم دیا ہے، کس بات سے منع کیا ہے اور اسے اس کے کس حکم کے پاس رک جانا چاہیے۔ وہ اسے یوں بکھیرتا جیسے گھٹیا کھجوریں بکھیری جاتی ہیں، یعنی وہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو اہمیت نہیں دیتا۔ عبید اللہ بن عبد الرحمن بن موہب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن قاب کو کہتے ہوئے سنا کہ یقیناً میں رات بھر میں صرف اذا زلزلت الارض زلزالها اور القاریہ ہی پڑھتا رہوں یہاں تک کہ صبح ہو جائے، ان دونوں سے زیادہ کچھ نہ پڑھوں اور انہی صورتوں کو بار بار پڑھوں اور ان میں غور و فکر کروں۔ یہ بات مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنی رات میں قرآن کو جلدی جلدی پڑھوں، یا یہ کہا کہ میں گھٹیا کھجوروں کی طرح قرآن کو بکھیرتا چلا جاؤں۔ سلف صالحین کا قرآن پڑھنے سے متعلق کیا انداز تھا؟ ابو بکر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عاصم بن ابی نجوت کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ میں ان کو روزانہ ایک آیت پڑھ کر سناؤں اور اس سے زیادہ نہ سناؤں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کو آپ کے سینے میں زیادہ محکم کر دینے والی چیز ہے۔ میں اس بات سے ڈرا کہ میرا قرآن مکمل ہونے سے پہلے میرے استاد فوت نہ ہو جائیں، اور میں ان سے زیادہ آیات سنانے کی درخواست کرتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے روزانہ 5 آیات سیکھنے اور پڑھنے کی اجازت دی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے مقصود ہے کہ صرف قرآن کی تلاوت نہ کی جائے بلکہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے، تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی، ان آیات میں بیان کی ہوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات، حلال اور حرام، یہ حکم واضح ہو تاکہ انسان کے عمل میں تبدیلی آئے۔ اور اسی طرح کیا کہا گیا کہ لوگوں نے تلاوت کو اپنا معمول بنا لیا، تو ہم سب بھی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ میری پورے دن کی روٹین میں قرآن کی تلاوت کا کتنا حصہ ہے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں میں کتنا وقت لگاتی ہوں۔ قرآن کی وہ آیات جو میں بار بار، یا ہو سکتا ہے روزانہ، کچھ صورتیں بعض دفعہ ہم نے فکس کی ہوتی ہیں جو ہم روزانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھی جائے۔ بہت سارے لوگوں کی روٹین کا یہ حصہ ہوگی کہ وہ سورۃ الملک رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھتے ہوں گے، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اس سورت کا پیغام کیا ہے، کہا کیا گیا، ایسی کیا بات ہے اس سورت میں جو رات کو سونے سے پہلے ہی ایک یاد دہانی کے طور پر پڑھنے کو کہی جا رہی ہے؟ اور جب تک ہم وہ پیغام نہیں سمجھیں گے، ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی اس طرح سے نہیں آئی جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی جہاں تلاوت کرنا اس کا حق ہے، اس کے الفاظ کو درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا اس کا حق ہے، وہیں یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس بات کو سمجھا جائے۔ تو انشاءاللہ اس رمضان میں جہاں قرآن کی تلاوت کو فوکس کریں گے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم پورے قرآن سے مختصر تفسیر کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ ایک دفعہ گو تھرو ہوں، ایک دفعہ یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا جانتے ہیں، اور پھر اسی خالص نیت کے ساتھ اس کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آج ہم ابتدا کریں گے سورۃ المطففین۔ سورۃ المطففین کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں علماء میں کچھ اختلاف ہے۔ مفسرین اور صحابہ کرام، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس کی 2 طرح سے روایت ملتی ہے کہ یہ سورت یا تو مکہ معظمہ میں ہی نازل ہوئی جب کفار کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت سے متعلق عقائد کو واضح کر رہے تھے، اور دوسری رائے اس میں یہ آتی ہے کہ یہ مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ سورۃ المطففین۔
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب وہ انہیں ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر تو انہیں گھاٹے میں دیتے ہیں. ویل للمطففین. المطففین کا لفظ ناپ تول کرنے یا ڈنڈی مارنے کے معنی میں ہے، جس میں خاص طور پر جو بات یہاں کی گئی کہ جب مال وزن ہو، پیمانہ ہو یا پھر حقوق ہو، ان تینوں طرح سے اس چیز کو لیا جاتا ہے کہ یا تو لین دین کے معاملے میں جب وہ لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کھول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا کر کے دیتے ہیں. یہ نہ صرف تجارت اور خرید و فروخت کے معاملے میں ہے بلکہ یہ کمی اور بیشی کرنا، یہ چیز حقوق اور کسی بھی اور معاملات میں بھی شامل ہے. ڈنڈی مارنے سے کیا مراد ہے؟ گویا کہ کام کو اس طرح سے نہ کیا جیسا کہ اس کا کرنے کا حق تھا. اس کو ہم بہت سادہ سی مثال میں اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم کن کن معاملات میں وہ کام جو جیسے کرنے چاہیے تھے اس طرح سے نہیں کرتے، ان کا حق ادا نہیں کرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، اور میں ہم کہیں نہ کہیں کوئی کمی چھوڑ جاتے ہیں، کوئی نقص چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ اس سے یہی مراد ہے کہ ڈنڈی مارنا. جیسا کہ نماز کے معاملے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری نماز کی چوری ہے. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ نماز کی چوری کیا ہے تو آپ نے فرمایا رکوع اور سجود کو پورا نہ کرنا. یعنی اس قدر جلدی میں انسان نماز پڑھے کہ پراپر رکوع نہ کیا جائے، پراپر سکون کے ساتھ سجدہ نہ کیا جائے، تو یہ بدترین چوری ہے اور یہ نماز کی چوری ہے. اور یہ بھی اسی طرح یہ المطففین ڈنڈی مارنے میں ہی آئے گا کہ نماز کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا. اسی طرح بسا اوقات ہم دوسرے لوگوں کے معاملے میں معاملات کرتے ہوئے اپنے سے بڑوں کو عزت دینے کا جو حق ہے وہ نہیں دے رہے ہوتے، چھوٹوں کے ساتھ جو حق ہوتا ہے ہم وہ ان کو نہیں دے رہے ہوتے. انسان اپنے لیے مکمل اور پوری چیز ڈیمانڈ کرتا ہے، اپنے ہر حق کے معاملے میں وہ بہت سینسٹیو اور کانشیس ہوتا ہے کہ وہ اس کو پورا ملے، لیکن اس کی باری آتی ہے تو وہ تنگ ہوتا ہے. تو اس کو کہا گیا کہ ڈنڈی مارنا. جیسے کہ مثال کے طور پر بسا اوقات ہم اکثر بیٹھے جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ لوگوں پر عموماً جب لوگ تبصرہ کرتے ہیں تو فلاں نے یہ کام کر دیا اور اس نے یہاں پر اس چیز کی کمی کر دی، یا مثال کے طور پر ایک کامن چیز اکثر بات ہو رہی ہوتی ہے عموماً گھر کے ملازمین کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ کام پورا نہیں کیا اور یہ سے کیا جا سکتا تھا اور اس جگہ پر کمی کی، یہاں وقت پورا نہیں دیا. اسی طرح بعض اوقات ہم بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس جلدی سے یہ کام کر دو، اس کے بعد آپ فری ہو، ان کا ہوم ورک ہو گیا یا کوئی بھی دیگر کام. ایسے میں وہ کام تو کر دیتے ہیں لیکن کام بعض اوقات ویسا نیٹ نہیں ہوتا جیسا ہمیں مطلوب ہوتا ہے. اب وہ کام تو ہو گیا لیکن وہ اس درجے پر نہ ہوا جو درجہ مطلوب تھا. یہ ہے کمی بیشی کرنا. اور ایسے میں انسان سب سے زیادہ خود کو مارجن دینے والا ہوتا ہے. ہم اپنا حق لینے میں تو پورا لیتے ہیں، لیکن جہاں ہم سے کہیں کمی آ جائے تو ہم پھر فوراً سے اس کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں، ہم اس کے دعویلیں دینے لگتے ہیں کہ نہیں وہ میں ویسے نارملی میں یہ کام ہمیشہ ٹھیک کرتی ہوں، بس آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے ٹھیک نہیں کیا، آج کچھ طبیعت ناساز تھی اس لیے آج نماز ایسے پڑھی گئی، ویسے میں نماز بہت ٹھیک اور اچھے پڑھ لیتی ہوں. یہ ہم خود کو خود سے تعویلیں دے رہے ہوتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ویل کا لفظ استعمال ہوا.
وہ ڈنڈی مارنا، وہ کمی بیشی کرنا، چاہے وہ تجارت میں ہے، وہ کسی بزنس میں ہے، وہ حقوق میں ہے، وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہے، اخلاق میں ہے، وہ کسی بھی چیز میں ہے، کسی بھی چیز، شخص یا عبادت کو اس کا پورا حق نہ دینا ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ویل سے مراد تباہی بھی ہے، اور ویل سے مراد جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی کا کہا گیا۔ اور یہ چیز پھر انسان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ جو شخص مسلسل اس عمل میں رہتا ہے، ہر کام میں کہیں نہ کہیں کمی بیشی، اور اس کو کچھ بھی کنسیڈر نہیں کرتا اور اس پر فکر نہیں کرتا، تو یہ چیز پھر اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، پھر اسے ہر جگہ لوگوں کے حقوق مارنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لے اس گناہ پر، اس کو چھوڑ دے، تو اس کا دل اس سے صاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ معافی مانگے اور گناہ کو نہ چھوڑے تو وہ دھبا دل پر قائم رہتا ہے، پھر وہ ایک اور گناہ کرتا ہے تو ایک اور دھبا لگتا ہے، اور یوں کرتے کرتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے جب وہ مسلسل گناہ کیا چلا جائے اور دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں انسان جب غلطی کا احساس ہو تو فوراً پلٹنا لازمی ہے۔ اس ناپ تول کی کمی کے حوالے سے ایک حدیث جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم اس میں مبتلا ہو۔ یہ 5 باتیں درج ذیل ہیں۔ پہلی یہ کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی اور زنا ہونے لگے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو کہ ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں۔ دوسری یہ کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ قحط، معاشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ تیسری یہ کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی یہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اسے چھین لیتا ہے۔ پانچویں یہ کہ جب ان کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ تو یہ 5 گناہ ہیں، اور ان 5 گناہوں کے اثرات بتائے گئے کہ پھر ان کے اثرات بھی قوموں تک جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے سب سے پہلے اس میں عمل کے حساب سے اگر دیکھیں تو کمی کرنا، ہم کہاں کہاں عبادات اور لوگوں کے حقوق کے معاملے میں کمی کر رہے ہیں، ہم اس بات کا جائزہ لیں۔ پھر کیا فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بڑے دن اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کیا اس دن سے بے خوف ہو گئے ہیں یہ لوگ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے اور اپنے اس عمل کا جواب بھی دینا ہوگا؟ ہم دنیا میں بہت سے دنوں کی تیاری کرتے ہیں، زندگی میں بہت سے دن ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے خاص ہوتے ہیں اور جن کے لیے ہم خاص تمام اور تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی کے لیے اس کی جاب کا پہلا دن، اس کے کیریئر کا پہلا دن، کسی کے لیے اس کی سالگرہ کا دن، کسی کے لیے شادی کا دن، کسی کے امتحان کا دن۔ یہ وہ دن ہیں جن کو ہم خاص طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، جن کی خاص طور پر تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر دن آتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس سارے آنے جانے کے چکر میں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آخرت کے دن کی تیاری کر رہے ہیں، جس کا ہر دن اس سوچ، اس پلاننگ، اس تیاری اور اس عمل کے ساتھ گزرتا ہے کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو میں یہ سوچ کر رہی ہوں کہ یہ مجھے آخرت میں اپنے رب کے پاس لے کر جانے ہیں، جن کی بنا پر رب سے رحمت کی امید کی جا سکے۔
جس دن لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر شخص اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس روز میرے پاس ایسا کون سا عمل ہوگا کہ میں اس چیز سے بچ سکوں؟ آج دنیا میں تھوڑی سی بھی گرمی اور تھوڑا سا پسینہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق گھٹنوں تک، پیٹ تک، کندھوں تک، اور کوئی پورے کا پورا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر العاص فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور پھر فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں 50,000 سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کمان میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر اللہ تمہاری طرف اتنا عرصہ نظر بھی نہ کرے گا۔ ایسے میں لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کن جھٹلانے والوں کے لیے؟ وہ لوگ جو روز جزا کو جھٹلاتے تھے، قیامت کے دن کو جنہوں نے جھٹلایا، اور نہیں اسے کوئی جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا ہے اور بد عمل ہے۔ قیامت کے دن کو کون جھٹلاتا ہے؟ وہ شخص جو حد سے گزرنے والا ہے اور بد عمل ہے۔ اور انسان کی بد عملی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی یقین اور کوئی خوف نہیں، کیونکہ جس شخص کو اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا خوف ہو، پھر وہ اپنے آپ کو خود ہر برے راستے سے روک لیتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے وہ اپنے آپ کو نفس کی بری شکل دیتا ہے، اور پھر ایسے ہی شخص جنت اس کا مقام ہے۔ اور اس شخص کا جرم کیا ہے؟ نمبر 1 وہ حد سے گزرنے والا ہے، اور نمبر 2 کہ وہ بد عمل شخص ہے، اور پھر نمبر 3 اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو پچھلے دور کی باتیں ہیں، آج کے دور میں ایسا پاسبل نہیں ہے، آج کے دور میں قرآن کی اس بات پر عمل نہیں کیا جا سکتا، وہ پہلے کا دور تھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بات اپنی کم عقلی میں کرتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگوں سے سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو قیامت تک کے قابل عمل بنا کر بھیجا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ہدایت روشنی ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ عذر نہیں دے سکتا کہ وہ پہلا دور تھا جس میں یہ بات ہو سکتی تھی اور آج کے دور میں یہ ممکن نہیں۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل زنگ آلود ہیں، دل گناہوں سے اس قدر سیاہ ہو چکے ہیں کہ انہیں قرآن کا نور اور اس کی روشنی نظر ہی نہیں آتی، وہ اندر تک جاتی ہی نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے، اور پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جہاں پر ان کے جہنم میں جانے کا ذکر ہے وہاں سب سے بڑی خیر سے محرومی کا ذکر ہے، اور سب سے بڑی خیر انسان کے لیے جس کو جنت میں جا کر مزید ملے گی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات قیامت کے دن مجرموں سے حجاب میں رہے گی۔ اللہ مجرموں کو اپنا دیدار نہیں کرائیں گے، اور یہ وہ چیز ہے جو قیامت کے دن مومنوں کو جنت سے بھی زیادہ عزیز ہوگی جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم چاند کو بغیر زحمت کے اور بغیر تکلیف کے دیکھتے ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ کہیں گے یا اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دی؟ ہمیں اور کیا چاہیے؟ پھر اچانک جنت حائل پردہ اٹھ جائے گا اور جنتیوں کو اپنے رب کی طرف دیکھنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہوگا جو وہ جنت میں دیے جائیں گے۔ جنت کی نعمتوں
سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی نعمت ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی دعا کریں۔ بہت ہی خوبصورت، تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی واسألک خشیتک فی الغیب والشہادۃ وکلمۃ الاخلاص فی الرضا والغضب واسألک نعیما لا ینفد وقرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ رواہ النسائی۔ اے اللہ، تیرے علم غیب اور مخلوق پر تیری قدرت کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم کے مطابق میری زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے اس وقت میں وفات دے جب تیرے علم کے مطابق میری وفات میرے حق میں بہتر ہے۔ اے اللہ، میں غیب اور حاضر ہر حال میں آپ سے ڈرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، نیز رنج اور خوشی میں آپ سے حق بات کہنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، میری اور غریبی دونوں حالتوں میں میانہ روی کی توفیق طلب کرتا ہوں جو ہمیشہ جاری رہے۔ آپ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، موت کے بعد آرام دہ زندگی کا سوال کرتا ہوں، آپ کی ذات مبارک کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں، آپ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسی تکلیف سے جو میری دنیا اور دین کو نقصان پہنچائے، اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے فتنے سے جو گمراہ کرے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما فرما۔ الہی آمین ثم آمین۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اپنا یہ جائزہ لے۔ میں روزانہ اپنی دعاؤں میں کتنی دفعہ یہ دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ، مجھے آپ کو دیکھنا ہے، اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کیجیے گا۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے، اور جب بندہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کا شوق نہ رکھے تو اللہ کو بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں۔ تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کا کتنا شوق ہے، میری کتنی دعائیں یہ ہوتی ہیں کہ یا اللہ، مجھے قیامت کے دن مجھے جنت میں آپ کو دیکھنا ہے، الہی ایسا کوئی عمل کر، الہی ایسے عمل کی توفیق عطا فرما دے کہ تیرے دیدار سے محروم نہ ہوں۔ اپنی دعاؤں کا اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کیا مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے، یا دنیا اتنی پیاری ہے کہ کچھ اور سوچنے اور کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے رب کی دیدار سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جائیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ علیین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگرانی مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ یہ علیین اور علیین کیا ہے؟ یہ دو مقامات ہیں جو ہمیں حدیث کی روح سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ آسمان والے فرشتے اس روح کی خوشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر رحمت کرے اور اس جسم پر جسے تو نے آباد رکھا تھا۔ پھر فرشتے اپنے رب کے حضور اس روح کو لے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے تک اسے علیین میں لے جاؤ۔ 7 آسمانوں سے اوپر یہ ایک مقام ہے جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے برے شخص کی روح کا ذکر کیا اور اس کی روح کی بدبو اور فرشتوں کی لعنت کا ذکر کیا، اور کہا کہ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کوئی ناپاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آ رہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اسے قیامت کے قائم ہونے تک سجین میں لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی روح کی بدبو کا ذکر فرمایا تو نفرت سے اپنی چادر کا دامن اپنی ناک پر رکھ لیا۔
اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی علیجین 7 آسمانوں سے اوپر ایک مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں قیامت تک کے لیے رکھی جاتی ہیں، اور سجین 7 زمینوں کے نیچے ایک مقام ہے جہاں پر برے کافر لوگوں کی روحوں کو قیامت تک کے لیے رکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ نیک لوگوں کی روحیں علیجین میں ہوگی۔ تمہیں کیا خبر کہ وہ علیجین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بہت مزے میں ہوں